اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج کا پارٹ 4 ہے آج۔ تو ہم آیت نمبر 14 سے پڑھ رہے تھے، 15 سے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے اور بزرگی والا، مجید کہتے ہیں بزرگی۔ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو انتقام، انتقام والا، تو وہی ذو العرش المجید۔ فعال لما یرید، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، لیکن فاعل کا صیغہ مبالغہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ کام کرنے والا، فعال۔ لیکن یہ اس مفہوم میں نہیں ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنے والا، وہ مفہوم میں نہیں، بلکہ فعال کر گزرنے والا، یعنی فاعل ہم نے فاعل کا مطلب ہم نے کوئی کام کیا، لیکن فعال بس ہم چاہیں اور وہ ہو جائے، یوں ہے فعال۔ فعال کر گزرنے والا ہے۔ لما، لام یہاں پہ اضافی ہے، ما وہ جو، یریدو، ارادہ یریدو ارادتاً کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، تو ارودا یرویدو اروادن یوں تھا اصل میں، ارودا یرویدو، یرویدو کو پڑھا جاتا ہے یریدو، وہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا۔ فعال لما یرید، وہ کر گزرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ حل کا مطلب کیا، عطا کا، آتا یا یؤتیو اعطاءً کا مطلب آنا، عطا کا آئی تیرے پاس، کا مطلب آپ، کہ آئی آپ کے پاس۔ حدیث کہتے ہیں خبر، الجنود، جنود کہتے ہیں لشکر کو۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی خبر تمہارے پاس لشکر والوں کی، فرعون کی، و سمود اور سمود کی۔ بل الذین، بلکہ ان لوگوں نے، کفرو جنہوں نے انکار کیا، فی تکذیب، جھٹلانے میں، جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے کفر بھی کیا، تکذیب کی۔ واللہ، اور اللہ، من ورائہم، ورا کا مطلب ہوتا ہے جو پار ہو، ما ورا وہ جو باہر ہو، یعنی ہر طرف کہہ دو، جو ہماری سمجھ سے باہر ہو اس کو کہتے ہیں۔ اور ورا کا مطلب ڈائریکشن بھی ہوتا ہے، ہر طرف سے۔ واللہ من ورائہم، اور اللہ ہر طرف سے محیط، محیط احاطہ، احاطہ کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، اللہ نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ ہوا یہ جو ہے قرآن ہے، مجید بزرگی والا، بلکہ تو قرآن مجید ہے۔ فی کا مطلب میں لوحن، لوح میں محفوظ، تو لوح محفوظ میں سے ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، فعال لما یرید، اس سے ہم تفسیر کرتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ بتایا کہ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، بلکہ مثال دی، جیسے کوئی کہتا ہے نا میں فوراً قتل کر دیتا ہوں اور میں نے ان بندوں کو قتل کیا تھا، یعنی مثال بھی دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے انداز یہاں پہ اپنایا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کیا تمہارے پاس فرعون کی وہ لشکر والوں کی خبر نہیں پہنچی؟ وہ جو بڑے بڑے لشکر والے تھے، قوم فرعون، اتنے بڑی لشکر تھا، سمود اتنی مضبوط بڑے بڑے قدوں والی قوم تھی، لیکن ان لوگوں نے کفر کیا، جھٹلایا، تو اللہ نے ہر طرف سے ان کو گھیر لیا اور ان کو عذاب دیا۔ بل ہوا قرآن مجید، اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں قرآن میں، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، کوئی جو مذاق نہیں ہے، کوئی نئی باتیں نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، بزرگی والا، یہ کوئی شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ وہ فی لوح محفوظ جہاں شیطان کی کوئی رسائی نہیں ہے، لوح محفوظ سے آیا ہوا ہے، لوح محفوظ تک کوئی شیطان نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں سے یہ قرآن آیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں سوچتا ہوں اکثر کہ قوم فرعون جو تھا، فرعون تو بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے انکار کیا، اس کے پاس تو وجہ تھی کہ اگر وہ مان لیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، تو اسے حضرت موسیٰ کو نبی مان کے اپنے اوپر رکھنا پڑتا کہ بھی یعنی اس کی اپنی بادشاہت ختم ہو جاتی، اس کی چودراہٹ ختم ہو جاتی، تو اس نے تو انکار کیا کہ اتنی بڑی بادشاہت جاتی تھی۔ ہم کس وجہ سے انکار کر رہے ہیں؟ یعنی ہم اپنی زندگی میں، اپنے اعمال روزمرہ میں جو بار بار اللہ کو جھٹلاتے ہیں، زبانی نہیں عملی طور پہ بار بار گناہ کر کے اللہ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، کہ تکذیب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی کریں گے، تو ہمارے پاس کیا ہے ایسی چیز، ہمیں کیا چیز کھونے کا ڈر ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سے چلی جائے گی اگر ہم دین پہ عمل کر لیں گے؟ اللہ کی رائے، اللہ کا حکم، قرآن کی جو بیان کیا گیا حکم، اس کو اپنی ذات کے اوپر فوقیت دے دیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا ہمارا؟ اسی طرح قوم سمود اتنی مطلب مضبوط قوم تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، جن کو تباہ و برباد کر دیا، تو ان کے پاس تو وجہ تھی انکار کرنے کی، ہمارے پاس کیا وجہ ہے؟ یہ بار بار میں سوچتا ہوں، یہ آیات جو ہے نا، 3 آیات، کہ وہ جو مومن اور مومنات کو فتنے میں ڈالے گا اور توبہ نہیں کرے گا، ان کو گناہوں میں ڈالے گا، تو ان کے لیے عذاب جہنم اور جلانے والا عذاب ہے، اور تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، سخت ہے۔
اور وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ آیت یہ پچھلی صورتوں میں بھی یہ آیت ہے کہ ولا یخاف عقباہا، وہ نہیں ڈرتا کوئی بھی انجام سے، وہ جو چاہے کر گزرے اور وہ کسی انجام سے نہیں ڈرتا۔ ولا یخاف عقباہا، تو یہ آیات جو ہیں میرا خیال میں ہمیں گناہوں کی زندگی سے نکالنے کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ان چیزوں پہ سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں جو ہم عام روٹین میں روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔